بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 301 ہے، جس کا عنوان ہے باب وجوب قراءۃ الفاتحۃ فی کل رکعہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبه قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثة غير تمام. فقيل لأبي هريرة رضي الله عنه إنا نكون وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وقال مرة فوض إلي عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. قال سفيان حدثني به العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب دخلت عليه وهو مريض في بيته فسألته أنا عنه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے 3 بار فرمایا جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو وہ نماز ناقص اور ادھوری ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ ہم لوگ تو امام کے پیچھے ہوتے ہیں، تو اس کی اتباع کی وجہ سے امام کے پیچھے فاتحہ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنے دل میں فاتحہ پڑھو، کیونکہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیا ہے، اور میرا بندہ جو مانگتا ہے اس کو دیا جاتا ہے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا اور صفت بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا۔ جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، اور میرے بندے نے جو مانگا اسے دیا گیا۔ جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے نے جو مانگا اسے دیا گیا۔ حضرت سفیان کہتے ہیں کہ یہ حدیث مجھ سے علاء بن عبد الرحمن بن یعقوب نے اس وقت بیان کی جب میں ان کی بیماری کے دوران ان کے گھر گیا تھا اور ان سے اس کے بارے میں سوال کیا تھا۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں اسحاق بن ابراہیم الحنظلی، دوسرے ہیں سفیان بن عیینہ، تیسرے ہیں العلاء بن عبد الرحمن صدوق، چوتھے ہیں ان کے والد گرامی عبد الرحمن بن یعقوب الجہنی ثقۃ، اور 5ویں ہے صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ یہاں سے اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے، اور اس سند میں علاء سے مدنی راویوں کا تسلسل ہے، اور اس میں تابعی سے روایت کر رہے ہیں، اور ابن اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں، یعنی علاء اپنے والد گرامی سے روایت کر رہے ہیں، اور اس میں صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں جو مکثرین 7 کے رئیس ہیں، اور انہوں نے 5374 احادیث روایت کی ہیں۔ اس حدیث کے تناظر کے اندر ہم 3 بنیادی نکات کے اوپر بات کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ ہوگا تاریخی تناظر اور صحابہ کرام کا تعامل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور جلیل القدر تابعی حضرت ابو صائب کے درمیان یہ مکالمہ ہوا تھا، اور اس مکالمے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا کوئی معروف یا عام عمل نہیں تھا۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا
تو تابعی نے حیرت سے سوال کیا کہ جب ہم نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور مقتدی امام کے پیچھے ہے تو پھر سورۃ الفاتحہ کیسے پڑھیں گے؟ تابعی کا یہ سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مقتدی کے لیے خاموشی ہی اصل ضابطہ سمجھا جاتا تھا، ورنہ ایسا سوال پیدا ہی نہ ہوتا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا، اقرا بہا فی نفسک، کہ پھر اپنے دل میں پڑھ لو۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ جواب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک اجتہادی رائے کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ قرات جس کا معنی پڑھنا ہوتا ہے وہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ زبان اور ہونٹ حرکت نہ کریں اور حروف ادا نہ ہوں۔ محض دل میں تصور کرنے کو تدبر تو کہا جا سکتا ہے، شرعی اعتبار سے قرات نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال اس مشورے کے اندر اس بات کا اعتراف ہے کہ مقتدی کو امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دل کو قرات کی طرف متوجہ رکھنا چاہیے۔ تیسرا نقطہ بھی یہ بتلاتا ہے کہ مقتدی کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت دل میں کرے گا، اور دل میں تلاوت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تدبر کرے گا، غور و فکر کرے گا، اور یہی مقتدی کا اصل وظیفہ ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا السائب مولى بني عبد الله بن هشام بن زهرة أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بأم القرآن بمثل حديث سفيان وفي حديثهما قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي۔ ترجمہ واضح ہے، کوئی نیا لفظ اس کے اندر نہیں آیا، سابقہ حدیث کے اندر ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس اسناد کے رجال 8 ہیں۔ پہلے ہیں ابو صائب مولا ہشام بن زہرہ، ہشام بن زہرہ کے آزاد کردہ غلام، الانصاری المدنی ثقۃ، بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ باب میں ہو چکا ہے۔ ابھی قال حدثنی احمد بن جعفر المعقری، یہ اصل لفظ ہے معقری۔ قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا ابو اویس قال اخبرني العلاء قال سمعت من ابي ومن ابي السائب وكانا جليسي ابي هريره رضي الله عنه قال ابو هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج يقولها ثلاثة بمثل حديثهم۔ اس کا ترجمہ بھی پہلے ہو چکا ہے۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں احمد بن جعفر المعقری، دوسرے ہیں النضر بن محمد بن موسیٰ الجرشی ثقۃ، تیسرے ہیں ابو اویس عبداللہ بن اویس صدوق، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ قریب میں ہو چکا ہے۔ راویان مجلس کے اعتبار سے کچھ وضاحت کی گئی ہے، جس کو آپ دیکھ لیں۔ لفظ خداج کی لغوی اور فقہی حقیقت بیان کی جا رہی ہے۔ خداج کا لفظ 3 مرتبہ تاکیداً استعمال ہوا ہے۔ اہل عرب یہ لفظ اس وقت بولتے ہیں جب اونٹنی وقت سے پہلے بچہ جن دے، اگرچہ وہ بچہ جسمانی اعضاء کے لحاظ سے مکمل نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن مقررہ وقت سے پہلے پیدا ہونے کی وجہ سے وہ کچا یا نامکمل تصور کیا جاتا ہے۔ علامہ مالکی اور دیگر محققین کے مطابق فاتحہ کے بغیر نماز کو خداج کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی نماز ناقص تو ہے لیکن کل عدم یا باطل نہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس طرح وقت سے پہلے پیدا ہونے والا بچہ تو کہلاتا ہے مگر اپنی پوری قوت اور کمال کو نہیں پہنچتا، اسی طرح سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے ادا تو ہو جاتی ہے مگر وہ کمال درجہ اور کامل فضیلت سے محروم رہتی ہے۔ ابھی قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابو سامة عن حبيب بن شهيد قال سمعت عطاء يحدث عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة الا بقراءة قال ابو هريرة فما اعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلناه لكم وما اخفاه اخفيناه لكم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
بغیر قرات کے نماز نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے پڑھا وہ ہم نے تمہارے سامنے بلند آواز سے پڑھ دیا، اور جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ پڑھا اسے ہم نے بھی آہستہ پڑھ دیا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں جس حصے کو ظاہر کر کے پڑھا، بلند آواز سے پڑھا، ہم اس حصے کو تمہارے سامنے ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، اور جو آپ علیہ السلام نے پوشیدہ رکھا ہم بھی اس کو پوشیدہ رکھتے ہیں۔ آنے والی روایت میں اسمعنا کا لفظ آیا ہے جس میں مزید وضاحت ہو جائے گی۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں محمد بن عبداللہ بن نمیر، دوسرے ہیں ابو اسامہ حماد بن اسامہ بن زید القرشی ثقۃ ثبت، تیسرے ہیں حبیب بن شہید الازدی ثقۃ ثبت، چوتھے ہیں عطا بن ابی رباح ثقۃ فقیہ فاضل، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے، یہ خماسیات میں سے ہے، اس کے رجال ستہ کے رجال ہیں، تابعی سے روایت کر رہے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول اس کے راوی ہیں جو مکثرین سبع کے رئیس ہیں، اور 5374 احادیث انہوں نے روایت کی ہیں۔ ابھی قال حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب واللفظ لعمر قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرنا ابن جريج عن عطاء قال ابو هريرة رضي الله عنه في كل صلاة يقرأ فما اسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعناكم وما اخفى منا اخفينا منكم، فقال له رجل ان لم ازد على القرآن، فقال ان زدت عليها فهو خير وان انتهيت اليها اجزأت عنك۔ حضرت عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول نقل کرتے ہوئے کہا کہ نماز میں ہر رکعت میں تلاوت کی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سنایا یعنی جہرن تلاوت کر کے وہ ہم نے تمہیں بھی سنا دیا، اور جو سرن یعنی آہستہ پڑھا وہ ہم نے بھی آہستہ پڑھ دیا۔ ایک شخص نے کہا کہ اگر میں سورہ فاتحہ سے زائد کچھ نہ پڑھوں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر زیادہ پڑھو گے تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور اگر فاتحہ پر انتہا کر دی تو یہ بھی تمہارے واسطے کافی ہے۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں، اور تمام حضرات کا تذکرہ اس باب میں ہو چکا ہے۔ وبی قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا يزيد يعني ابن زريع عن حبيب المعلم عن عطاء قال قال ابو هريرة رضي الله عنه في كل صلاة قراءة فما اسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم اسمعناكم وما اخفى منا اخفيناه منكم فمن قرأ بأم القرآن فقد اجزأت عنه ومن زاد فهو افضل۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہر نماز میں قرات ہے، لہذا جو قرات ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی وہ ہم نے تمہیں بھی سنائی۔ مقصد یہ ہے کہ جو قرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے یعنی جہرن کرتے وہ ہم بھی جہرن کرتے ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مخفی رکھا وہ ہم نے بھی مخفی رکھی، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرن اور آہستہ آواز سے کی وہ ہم نے بھی آہستہ کی۔ جس نے سورہ فاتحہ پڑھ لی تو وہ اس کے لیے کافی ہے، اور اس سے زائد پڑھنا افضل ہے۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں یحییٰ بن یحییٰ التمیمی النیسابوری، دوسرے ہیں یزید بن زریع الحافظ السبت البصری، تیسرے ہیں حبیب المعلم ابو محمد البصری۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ یہاں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورن ملانے کے حکم کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس پر ائمہ کرام کے موقف اور علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے اصول کو ذکر کیا گیا ہے۔ شوافع اور حنابلہ کے نزدیک پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملانا سنت ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس پر تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ جب یہ ائمہ فاتحہ کو فرض قرار دیتے ہیں تو حدیث کے لفظ فصاعدن کی روشنی میں زائد قرات کو بھی اس درجے میں کیوں نہیں رکھتے؟ احناف اور مالکیہ کے نزدیک پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ کے ساتھ سورت کا اضافہ کرنا واجب ہے، اور احناف کے نزدیک آخری رکعتوں میں اختیار ہے، چاہے تسبیح پڑھے، خاموش رہے یا صرف فاتحہ پڑھے، اگرچہ سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا بہتر ہے اور معمول یہی ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فصل الخطاب میں ایک نہایت نفیس علمی ضابطہ بیان کرتے ہیں کہ لفظ فصاعدن اپنے سے پہلے والے حکم کی طاقت کو بعد والے حکم کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ اگر کلام کے پہلے حصے کا حکم فرض ہے تو اس کے بعد آنے والی صورت بھی فرض ہونی چاہیے،
اگر پہلا حصہ واجب ہے تو دوسرا بھی واجب ہوگا۔ اگر کسی مقام پر جیسے آخری 2 رکعتوں میں پہلے حصے کا وجوب ختم ہو جائے تو دوسرے کا بھی ختم ہو جائے گا۔ بہرحال خلاصے بحث یہ ہے کہ اس اصول کی روشنی میں شوافے کے موقع پر یہ علمی گرفت کی گئی ہے کہ اگر وہ فاتحہ کو فرض مانتے ہیں تو ضابطے کے تحت سورت ملانا بھی فرض ہونا چاہیے۔ اس سارے معاملے میں احناف کا موقف زیادہ مربوط نظر آتا ہے کہ انہوں نے فاتحہ کے وجوب کی مناسبت سے ضم سورت کو بھی واجب قرار دیا ہے۔ یہاں ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد اور نکات ذکر کیے جا رہے ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔